جس طرح بھی انگریز غلطی کرتے ہیں تو پھر سوری کرتے ہیں. چہرہ مرجھایا ہوا شرمندگی کا آثار, یوں سوری کہہ دیے اور ہاتھ اٹھایا. اس کو بھی دیکھو. اور خاتم النبیین غلط پڑھتا ہے, وہاں نہ سوری کہتا ہے, وہاں نہ ہاتھ اٹھاتا ہے, نہ وہ شرمندگی یہ آثار ہیں, وہاں یہ ہنستا رہتا ہے. اگر دونوں باتوں میں فرق نہ ہو تو مجھے چور کی سزا دے دو, مجھے اس ضمن میں پکڑو, میں جج کے سامنے ثابت کروں گا. کمال ہے, ہمارا نبی آپ کو اتنا ہلکا لگا, اس کی وجہ سے تم وزیر اعظم بن رہے ہو, اور اس کا نام لینے کی تم جسارت نہیں کر سکتے, اور آپ سمجھتے کہ لوگ فدو ہیں, نہیں سمجھتے. انشاءاللہ یہ بدلہ لیں گے, انشاءاللہ. ہاتھ بلند کر کو یوں کہو, انشاءاللہ بدلہ لیں گے. یوں مارو ہاتھ, انشاءاللہ بدلہ لیں گے, انشاءاللہ اس کا بدلہ لیں گے, انشاءاللہ. زور سے اس کا بدلہ لیں گے. میرے دعوے کی دوسری دلیل آ گئی ہے. ہمارا جو صدر ہے یہ ڈینٹل سرجن ہے, دانتوں کا ڈاکٹر ہے. آپ کو پتہ ہے نا, جو میڈیکل میں جو لڑکے نمبر کم ہوتے ہیں ان کو دانتوں میں ڈی بی ایس میں بھیج دیتے ہیں, میڈیکل میں پھر نہیں بھیجتے, نالائق. وہ ہمارا صدر بن گیا. اس نے پورا پیراگراف خاتم النبوت والا چھوڑ دیا, خاتم النبیین والا. اندازہ لگاؤ آپ کے حکمران پر کتنا بڑا دباؤ ہوتا ہے. صدر بننے کے لیے اس نے خاتم النبیین کا پیرا چھوڑا, اور وزیر اعظم نے وزیر اعظم بننے کے لیے غلط پڑھا. پھر بھی آپ خواب غفلت میں پڑے رہو گے, پھر بھی آپ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے. آپ کو میں ماحول بتا رہا ہوں, کیسا ماحول ہے. میری تیسری دلیل آ رہی ہے. میرے دلائل کو یوں گنو, 1 2 3. پہلا, وزیر اعظم نے خاتم النبیین غلط پڑھا, اور دوسرا صدر نے پیرا چھوڑ کے پڑھا. تیسرا بول رہا ہوں, میاں عاطف نام کا آدمی لے آئے, اور وہ اس کو معاشی کمیشن میں رکھا. سربراہ تو نہیں بنایا, لیکن بنا رہے تھے. میاں عاطف کون ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کا پڑپوتا. ایک تو قادیانی ہیں, ان کو جھوٹے نبی سے کتنا تعلق ہوگا. یہ تو اس کے گھر کا آدمی ہے, یعنی اس کے دادے کے باپ نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا, اس کے بیٹے کو یہ معاشی کمیشن میں لا رہا. اور ایک جھوٹ بھی بولا. جب علماء اٹھے اور انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لیا, تو اس نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا تھا یہ قادیانی ہے. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. کنٹینر پہ اس نے بولا. پھر عالمی مجلس تعاوض ختم نبوت والے اس کے بعد وفد بنا کر گئے کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے ہو, یہ تو قادیانی کا پڑپوتا ہے, آپ اس کو معاشی کمیشن میں لاؤ گے. تو اس نے وعدہ کیا میں نہیں لاؤں گا, اور جب یہ وزیر اعظم بنا وہ وعدہ توڑا, اس کو لائے. جب لوگوں نے شور کیا وہ اس کو بھگا دیا, تو اس نے کہا مجھے پتہ تو نہیں تھا کہ یہ قادیانی تھا, ورنہ میں اس کو نہیں لاتا. کتنا بڑا جھوٹ بول رہا. اور یہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا یہ ایک لیڈر کی خوبی ہے. میں نے 3 دلائل دیے, چوتھی دلیل میں دے رہا ہوں. یہاں ایک عورت تھی, اس کا نام تھا آسیہ. وہ ضلع ننکانہ صاحب کی تھی, شیخو پورہ کی. وہ عیسائی تھی, اور اس نے ہمارا نبی علیہ السلام کو گالی دی تھی. گالی دینے کے بعد جج نے اسے پوچھا, سیشن جج نے, آپ نے مسلمانوں کے نبی کو گالی دی, آپ شرمندہ ہو, پشیمان ہو؟ اس نے کہا نہیں, میں نے گالی دی, یہ تو میرا عقیدہ ہے. اس نے کہا آپ گالی واپس لیتی ہو؟ کہا نہیں. سیشن جج نے کہا کہ اس کو پھانسی دو. وہ چلے گئی ہائی کورٹ. ہائی کورٹ میں جج نے پوچھا آپ نے مسلمانوں کے نبی کو گالی دی ہے؟ کہا ہاں. اب آپ شرمندہ ہو؟ کہا نہیں, یہ تو میرا عقیدہ ہے. آپ اپنی گالی واپس لیتی ہو؟ نہیں. تو ہائی کورٹ کے جج نے کہا پھانسی دو. وہ چلے گئی سپریم کورٹ, وہاں ثاقب نثار بیٹھا ہوا تھا. میں کہتا ہوں کہ سیشن کورٹ پہ دباؤ نہیں تھا, ہائی کورٹ پہ دباؤ نہیں تھا, فیصلہ میرٹ کے مطابق ہوا. لیکن سپریم کورٹ پہ دباؤ تھا تو فیصلہ میرٹ کے مطابق نہیں ہوا. پھر میں جب کیس کرتا ہوں, فیصلے سے 5 منٹ پہلے وکیل سے پوچھتا ہوں کیا فیصلہ ہوگا, وہ کہ مجھے تو نہیں پتا. 15 دن پہلے عمران نے کہا ہے کہ یہ آسیہ کیس جیتے گی بھی, اور جب یہ جیتے گی میں اس کو باہر بھیجوں گا. اس کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ جیتے گی؟ اس کا معنی تو یہ کہ وزیر اعظم نے
جج پر دباؤ ڈالا کہ آپ نے اس کو رہا کرنا ہے. یہ میری دلیل ہے. یہ عمران کے دور میں جو ہوا ہے وہ بتا رہا ہوں. میں نے کتنے دلائل دیے؟ یہ چوتھی دلیل ہے. پہلے وزیر اعظم کا غلط پڑھنا، صدر کا بالکل نہ پڑھنا. یہ ایک ایک یاد کرو، میں پوچھوں گا بھی آپ سے. اور وہ میاں عاطف کی بات اور آسیہ کی بات. اور چوتھی بات میں جو کر رہا ہوں میں وہ دل گردے کی بات ہے. اپنے جگر کو میں روک روک کے بات کرتا ہوں کہ جب مولانا سمیع الحق صاحب نے آسیہ ملونہ کے بارے میں تحریک چلانے کا فیصلہ کیا تو اس کو قتل کر دیا. یہ میری 5ویں دلیل ہے. کیسا مارا؟ میں تفصیل بتاؤں تو کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جو رونے بغیر رہ جائے. بوڑھے آدمی کو مارا، 70 سالہ کو مارا اور چھریوں سے مارا اور آج تک قاتل نہیں پکڑا. عجیب عجیب مارا. آپ کون ہوتے ہو آسیہ کی بات کرنے والے؟ اس کو مار دیا. یہ میری 5ویں دلیل. 6ٹھی دلیل میری آخری ہے. یہ سارے دلیل آپ دوبارہ میں آپ سے گناؤں گا، یاد کراؤں گا. آپ مجھے بتاؤ کہ فلاں بات آپ کی غلط ہے، میں واپس لے لوں گا. فلاں بات پہ ہمارے بڑے خفا ہوتے ہیں، واپس لے لوں گا. فلاں بات قانون کے مطابق نہیں، قرآن کے مطابق نہیں، سنت کے مطابق نہیں. مجھے تو جیل جانے کا شوق نہیں ہے، میرے اکیلے کی کوئی لڑائی نہیں ہے، میں واپس لوں گا. لیکن جب آپ کہو گے کہ باتیں سب ٹھیک ہیں، پھر مجھے یہ نہ سمجھایا جائے کہ کسی طاقتور آدمی کی وجہ سے میں بات چھوڑ دوں یا ڈر کے چھوڑ دوں. نہیں، جو رات قبر کی ہے دنیا میں نہیں آئے گی، جو دنیا کی ہے وہ قبر میں نہیں آئے گی. انشاءاللہ ہم نبی کی عزت جیتیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو. انتہائی قابل احترام سامعین، یہاں کرتارپور پر ایک بارڈر کھولا ہے اور اس بارڈر کے بارے میں ہمیں بتایا کہ عمران خان نے بتایا کہ ہم سکھوں کے لیے کھول رہے ہیں. وہاں خالستان کی تحریک چل رہی ہے تو ہم انڈیا کو توڑنا چاہتے ہیں، خالستان بنانا چاہتے ہیں، تو ہم اس کے لیے کھول رہے ہیں. اور سکھوں کے مقدس مقامات ہیں کرتارپور اور ننکانہ صاحب. جس طرح علیہ باللہ سے یہاں تک کہ جس طرح ہمارا مکہ اور مدینہ، ان دونوں کو ملانے کے لیے ہم کرتارپور بارڈر کھول رہے ہیں. یہ غلط ہے. یہ قادیانیوں کے لیے ایک ملک بنا رہے ہیں، نام لے رہے ہیں سکھوں کا. یہ وہاں پر 3 دن قادیانی آتے ہیں، 3 دن سکھ آتے ہیں، 1 دن چھٹی ہوتی ہے. پھر قادیانی کیوں آتے ہیں بھائی؟ پھر واگا بارڈر پر ہم نے کب روکا ہے سکھوں کو کہ آپ نے اور بارڈر کھول دیا؟ یہ علامہ آغا شورش کشمیری رحمت اللہ علیہ مجاہد ختم نبوت نے ایک بہت پہلے کہا تھا 1975 میں کہ بھئی اس طرح ایک ضلع انڈیا کا گورداسپور اور 6 اضلاع پاکستان کے ملا کر قادیانیوں کے لیے ایک چھوٹا سا ملک بنایا جا رہا ہے. اور اس کا نام بھی تجدید ہو گیا مرزائیل. وہ ادھر اسرائیل، اس کے طرف پر یہاں مرزائیل. یہاں جو آدمی قادیانیت اختیار کرے گا تو کہا جائے گا اس کو تحفظ نہیں ہے اور یہاں مسلمانوں سے خطرہ ہے، اس کو اٹھا کر وہاں لے جایا جائے گا، وہاں اس کو نوکری دے دی جائے گی اور اس کے ایمان کو خرید لیا جائے گا. یہ کرتارپور بارڈر کی بات کر رہا ہوں. اور جن دنوں یہ بارڈر کھل رہا تھا تو کشمیر میں کشمیری فوج کشمیروں پہ ظلم کر رہی تھی اور یہاں کلپنگ کر رہے تھے. بارڈر کھل گیا، دشمن دعائے کیے. وہاں سے ایک سدھو آیا اور ایک ان کا بدھو آیا اور یہاں سے وزیر اعظم بھی گیا، جرنیل بھی گیا، سارے لوگ گئے. کیا جلدی ہے بھائی آپ پر؟ پھر اس موقع پر میاں عاطف لوگ، مرزا مسرور لوگ کیوں آئے؟ یہ میرے سوالات ہیں. یہاں سے آ کر ہماری جدوجہد کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے. تبدیل نہیں، کثیر المقاصد بن جاتا ہے. پہلے ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم ایمان کو بچا رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری قوت کامیاب ہوگی تحریک تو ہم پاکستان کو بھی بچائیں گے. اب ہمارے ذمہ 2 کام آ گئے، پاکستان بچانا، ایمان بچانا. ایمان بچانے کا نام ختم نبوت ہے اور پاکستان بچانے کا نام ان کے منصوبوں کو نہ مکمل کرنا ہے، ناکام کرنا ہے. میری ایمانی غیرت تو یہ کہتی ہے کہ میں قادیانیوں کو 1 انچ زمین دینے کے لیے تیار نہیں. آپ کا ایمان کیا کہتا ہے؟ آپ 1 انچ زمین دینے کے لیے تیار ہو؟ اور ان کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے. یہ جو گورداسپور کا ضلع ہے یہ ہمارا نہیں، نہیں معاف فرمانا، یہ ہمارا ہے، ہندوستان کا نہیں.
جب تقسیم ہو رہی تھی تو کہا کہ جو مسلمان جہاں زیادہ ہوں پاکستان کے ساتھ ملیں، تو قادیانی ایک حصہ تھے، مسلمان ایک حصہ تھے، اور ہندو اور سکھ ایک حصہ تھے۔ تو ان کے بٹکے ظفر اللہ نے کہا کہ اپنے آپ کو نان مسلم لکھو۔ انہوں نے اپنے آپ کو نان مسلم لکھا۔ اب ہم کہتے ہیں نان مسلم تو ناراض ہوتے ہیں، وہاں انہوں نے خود لکھا۔ جب انہوں نے نان مسلم لکھا تو یہ زیادہ ہو گئے، اور گورداسپور کا ضلع ہمارے ہاتھ سے نکل کر انڈیا کو مل گیا، اور انڈیا کے پاس کشمیر جانے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا زمینی، کشمیر بھی مل گیا، راستہ مل گیا۔ اب اگر انڈیا والے ایک گورداسپور ضلع دیتے ہیں تو اپنا تو کچھ نہیں دیتے، ہمارا ہی ضلع واپس کرتے ہیں، اور ہم سے 6 اضلاع لیتے ہیں یہ چنوٹ سے ملکہ بارڈر سے، اور یہاں ان کے لیے ایک چھوٹا سا مشرقی تیمور کے طرز پر ایک عجمی اسرائیل بن رہا ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ الیاذ باللہ یہ مرزا غلام محمد قادیانی کی پیشن گوئی تھی، اور اس کے لیے وہ مرزائیل کا نام رکھ کر یہاں کر رہے ہیں۔ اس لیے ختم نبوت کی تحریک بہت ضروری ہو گئی ہے۔ اب میں آپ سے وعدہ لیتا ہوں، ان دلائل کی موجودگی میں آپ سے وعدہ لیتا ہوں کہ آپ نے پاکستان بچانے کی جنگ میں بھی حصہ لینا ہے، اور ایمان بچانے کی جنگ میں بھی حصہ لینا ہے۔ آپ بولو ہاں انشاءاللہ۔ یہ جو دایاں ہاتھ ہے، اس کو آپ خود بھی کھڑے ہوں گے جب میں کہوں گا، اس ہاتھ کو آپ بلند کریں گے تو یہ وعدہ ہوگا، ایمان کی جنگ جیتنے کا وعدہ ہوگا۔ میں اپنی ایمان کی جنگ، ختم نبوت کی جنگ جیتوں گا، اور جب آپ بائیں ہاتھ کھڑا کرو گے اس کا معنی ہے کہ میں پاکستان کی جنگ میں بھی غافل نہیں ہوں گا، میں پاکستان کو بھی بچاؤں گا۔ اب دونوں ہاتھ کھڑا کر کے آپ خود بھی اٹھ کے کھڑے ہو کر انشاءاللہ کا اعلان کر کے کہو انشاءاللہ پاکستان بھی بچائیں گے، اپنا ایمان بھی بچائیں گے انشاءاللہ۔ دونوں ہاتھ اٹھا دیے، زور سے انشاءاللہ بولو، اور زور سے۔ اب ہاتھوں کو یوں لہراؤ ہوا میں، زور۔ نعرہ تکبیر، للکار ہے للکار ہے، بلند آواز سے للکار ہے للکار ہے، للکار ہے للکار ہے، حرمت رسول پر، بلند آواز سے جو جان قربان کرنا چاہتے ہیں، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، ختم نبوت پر۔ یہ ہاتھ یوں ہلاؤ زور زور سے، 10 منٹ تک ہلتے ہوں گے، زیادہ زیادہ ایمان کی شان اور شوق جسے بڑھتی ہے ختم نبوت کی۔ ہمارا فوٹو نہ لیا جائے، ان کا فوٹو لے لیا جائے، زور سے ہاتھ ہلاؤ۔ میں اسلام آباد جاؤں گا، وہاں کے حکمران مجھ سے پوچھیں گے زبان حال میں کہ آپ گئے تھے محمود کوٹ ماد حسنین، آپ گئے تھے مولانا حسن معاویہ کے ہاں، وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے ہاتھ اٹھا کر اور لہرا کر؟ میں ان کو جواب دوں گا، وہ کہہ رہے تھے باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا ہو جائے گی پہلے سے